ګرانو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. یقینا نننی پروګرام ستاسو لپاره ډېر مهم دی او په دې کې مونږه د ډاکټر فاطمه شاه صاحبه ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی میډیا ته رالل او میډیا په ذریعه باندې زموږ هغه زنانه، هغه تورسرې، هغه خویندې بچې چې پرسنالټي دا ډېره د زنانو دپاره، نارینو لپاره ډېره اهمه ده، خو اکثر داسې کریم یا داسې خلک راوتلي دي چې جعلي جعلي فارمولې یې مخې ته راویستې دي او په زنانو کې ډېر زیاتې مسلې را پیدا کړي. نو آیان میډیکل کمپلیکس چې کوم دی موږ له دا موقع راکوي، هغوی سره به خبرې اترې کوو. یو نن مهمه خبره دا ده چې پري میډیکل کیمپ دی، خو پري میډیکل کیمپ سره چې کوم دی نو دوايانې خو هم پرې ورکوي. د سکن دوايانې چې چېرې اوریجنل تاسو ته ملاویږي ډېرې زیاتې ګرانې دي، خو بهرحال د هغوی نه میسیج اخلو، هغوی به راسره خبرې اترې کوي. شکریہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آج جو پری میڈیکل کیمپ میں ابھی تک جتنے مریض آئے ہیں، مریضوں میں وہ کون سی بیماریاں زیادہ ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں، ہمیں کوریج دے رہے ہیں، بہت جزاک اللہ. اصل میں ہم نے یہ فری میڈیکل کیمپ اس لیے ارینج کیا ہے تاکہ یہاں پر جتنے بھی غریب مریض ہیں، سب سے پہلے ایک تو وہ آئیں، ان کو یہاں پر دوائیاں ملے اور کسی کی بھلا ہو جائے، کسی کی ہیلپ ہو جائے. دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے ایک میسج بھی اسپریڈ ہوگا کہ اب جو چارسدہ کی خواتین ہیں ان کو، کیونکہ ایسے مسائل ہوتے تھے جو ان کو میل ڈاکٹرز کے پاس جا کے وہ دکھا نہیں سکتی تھیں اور ان کو بغیر دیکھے بغیر ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا، جو کہ وہ صحیح کام بھی نہیں کرتا تھا ان پہ، کیونکہ صحیح تشخیص ضروری ہوتی ہے علاج سے پہلے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ان کے پاس اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے کہ اب ایک فیمیل ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ان کے مسئلے مسائل اچھے طریقے سے دیکھ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، اس کو اچھے سے ٹریٹ کر سکتی ہے، وہ اپنی ہر مسئلہ شیئر کر سکتی ہیں، کھل کے بات کر سکتی ہیں. اور ہمارے پاس اب تک زیادہ تر ہمارے پاس کیبیز کے بہت پیشنٹس آئے ہیں، ہمارے پاس چھائیوں کے مریض، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ فارمولا کریمز یہاں پہ فیمیلز یوز کرتی ہیں وائٹننگ کے لیے، برائٹننگ کے لیے، حالانکہ اب بہت ایسے جدید علاج آ چکے ہیں جس سے کہ چہرے کی رنگت گوری بھی ہو سکتی ہے، چہرے کی رنگت صاف بھی ہو سکتی ہے. اب جو ہے آپ کے دانے، اگر چاہے وہ جتنے بڑے دانے ہوں، موٹے دانے ہوں چہرے پر، جو کہ فیمیلز کے بچیوں کے آتے ہیں، ان کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، فیوچر میں ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے بہت اچھے علاج نکل آئے ہیں. تو اب کسی کو بھی یہ ادھر ادھر سے اسٹیرائڈ اور فارمولا کریمز لے کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اویئرنیس پھیلنی چاہیے، کیونکہ چھوٹی بچیاں بچپن میں ہی ان چیزوں کو استعمال کرنے لگ جاتی ہیں، چہرے ان کو اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ فیوچر میں ان کی شادیوں کے مسئلے مسائل اور آگے ان کے لیے زندگی بھر کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہمارا یہی موٹیو ہے، یہی مقصد ہے کہ یہاں پر سب کو بہترین علاج پرووائڈ کیا جائے، وہ پرووائڈ کیا جائے جو سائنٹیفکلی پروون ہو، جو کہ دنیا بھر میں صحیح ڈاکٹرز، ڈرماٹولوجسٹ پریکٹس کر رہے ہیں، نہ کہ بالکل آنکھیں بند کر کے کسی کو اسٹیرائڈ دے دیں اور کسی کو اس طرح کا علاج نہیں. صحیح طریقے سے علاج، ہمارے پاس جدید سے جدید علاج موجود ہے ہر طرح کی بیماریوں کا، چاہے وہ سورائسس ہو، چاہے وہ پیمپیگس ہو. ایسی کافی بیماریاں ہیں جو کہ علاج کے قابل ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن وہ سب قابل علاج ہوتی ہیں. وہ آئیں، اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں اچھے طریقے سے. ہم یہاں پر علاج کے ساتھ ساتھ ریفرلس بھی کریں گے، کیونکہ میں بلانگ کرتی ہوں، میں نے LRH سے اپنی ٹریننگ کی ہوئی ہے. ہمارے بڑے بڑے نام ہیں، ڈاکٹر صاحبزادہ نور صاحب، ڈاکٹر ماجد پراچا صاحب، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں اتنی اچھی ٹریننگ دی ہے کہ ہم کسی بیماری کو اچھے سے تشخیص بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کو ریفر بھی کر سکتے ہیں. جو بیماری ہمیں لگے کہ بھائی اس کے لیے کوئی ایڈوانس لیول کا علاج چاہیے، بالکل ہم ان کو پشاور ریفر کریں گے، پراپر چینل کے تھرو ریفر کریں گے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کی بایوپسی ہو سکے، ان کی بایوپسی سے ان کی پراپر تشخیص ہو سکے، پراپر علاج ہو سکے. اسکن کے کافی ایسے کینسرز ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا، جو کہ معمولی ہوتے ہیں، دیکھنے میں آپ کو ایک کالا داغ نظر آئے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک اندر چھپا ہوا کینسر ہے جو کہ بغیر اوپر سے اسپریڈ ہوئے باڈی میں اسپریڈ ہو جاتا ہے، مریض کے لیے موت کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے، تشخیص ضروری ہے. ایکسپیرینس کے حوالے سے برا بتائیں. اگر میں پشتو میں سوال کروں تو آپ اردو میں جواب دیں گے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو خپل تجربې باره کې وایي څنګه تاسو ٹھیک چې ہے، علاج کې ما وخت تیر کړی بالکل تاسو بالکل څه څونه وخت مو شو؟ صحیح ہے. میری MBBS میں نے KGMC خبر گرلز میڈیکل کالج سے کیا ہوا ہے، اس کے بعد حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں بھی میں نے ہاؤس جاب وہاں سے کی ہے. LRH میں میری 5 ایئرس کی ٹریننگ تھی. مجھے ڈاکٹر بلال اوان سے میں نے جنرل میڈیسن کی ٹریننگ کی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبزادہ نور، ڈاکٹر ماجد پراچا صاحب، ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، یہ میرے سینئر رہ چکے ہیں، ہمارے پروفیسرز ہیں LRH میں، ان کے انڈر میں نے 5 ایئرس ٹریننگ کی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے پشاور میں یونیورسٹی روڈ پہ میرا کلینک تھا، اس سے میرا کافی نام بنا، ایستھیٹکس اور ڈرماٹولوجی کا، ڈاکٹر فاطمہ کے نام سے ہی تھا. تو اس سے بھی الحمدللہ بہت میرا ایکسپیرینس گین ہوا. ابھی مجھے تقریباً 4 سال اور بھی ہو چکے ہیں مزید کہ میں اس کے بعد بھی اپنی پریکٹس پشاور میں کر رہی تھی، لیکن یہاں پہ مجھے آنے کا موقع ملا کیونکہ میری گورنمنٹ جاب تھی یہاں پہ میڈیکل آفیسر کی، یہاں پر DHQ چارسدہ میں اور یہ وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل میں.
اس سے میں نے یہاں پر دیکھا کہ میرے پاس جن کو پتہ چلتا تھا، جن خواتین کو کہ یہاں پہ اسکن کی ڈاکٹر موجود ہے، جن نرسز کے تھرو پتہ چلتا تھا یا کلرکس کے تھرو پتہ چلتا تھا، وہ خواتین میرے پاس وہاں پہ آتی تھی علاج کے لیے. تو اس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ خواتین کو ضرورت ہے ایک فیمیل ڈاکٹر کی، جو کہ فیمیل ڈاکٹر بیٹھے اور اسکن کا پراپر علاج کرے اور پیشنٹس کو فائدہ ہوگا اس چیز سے. اس لیے میں نے یہ انیشیٹو لیا کہ مجھے ضرور یہاں پر اسٹارٹ کرنا چاہیے، تاکہ کسی پیشنٹ کی بہتری کے لیے، ہم پیشنٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی مس گائیڈ نہ ہو، کسی کو یہ مجبوراً پشاور تک ٹریول نہ کرنا پڑے، ان کو بہترین علاج کی سہولت ان کے اپنے چارسدہ میں اویلیبل ہو کہ وہ آئیں اور یہاں سے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. خو دا راته ووایه چې د دې سپیشلیټي کمې ولې دی؟ خو میل دی خو فیمیل دی، دلته کې سکن ډاکټر پسې ګرځېدل دا ډېره ګرانه وه 400 کې که نه ٹھیک جي، ہے. نو دې ته ولې خلک توجه نه ورکوي داسې دا؟ اصل میں اسکن کا یہ مسئلہ ہے نا کہ اسکن پہ باقی ڈاکٹر سمجھتے نہیں ہیں. ہماری اسپیشلٹی ایسی ہے نا، جیسے ایک اب میں ہوں، میں پیڈس میں کر سکتی ہوں، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو تو ہم نے ایم بی بی ایس میں پڑھا ہوتا ہے، لیکن اسکن ایسی فیلڈ ہے جو کہ ایم بی بی ایس میں زیادہ نہیں پڑھائی جاتی. تو اسکن میں ایسا ہے کہ اس کا کیونکہ اسکوپ زیادہ ہے، تو کوئی بھی اسکن کا ڈپلوما کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈرماٹولوجسٹ بنا لیتا ہے. پیشنٹ کا اس سے نقصان ہوتا ہے. جب پیشنٹ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، انہوں نے صحیح کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، ان کو ڈیزیزز کا نہیں پتا، تو وہ ہر مسئلے کے لیے پی آر پی کا حل نکال کے برباد کر دیتے ہیں. ہر مسئلے کو فنگل انفیکشن دیکھتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں، پیشنٹ کو ایسے مس گائڈ کرتے ہیں کہ ہم پی آر پی کریں گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. پیشنٹ صحیح ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے 10 غلط ڈاکٹرز کے پاس گھوم چکا ہوتا ہے، جس کو ہم کویکس کہتے ہیں اپنی زبان میں. ٹھیک ہے، کہ وہ 10 کویکس کے بعد پھرتا ہے، جو کہ غلط ڈاکٹر ہوتا ہے، جعلی ڈاکٹر ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ صحیح کے پاس آتا ہے تو وہ اس بیچارے کا برا حال ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ٹریٹمنٹ اس کو اس کا ایک ایمان بن جاتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کی تشخیص بھی صحیح ہوگی، آپ کا علاج بھی صحیح ہوگا، آپ کو فائدہ بھی اسی سے ہوگا. تاسو به دلته جي څه ټایم نه څه ټایمه پورې ناست یې داسې کمې ورځې؟ یہاں پر انشاءاللہ 4 بجے سے شام 7 بجے تک، پیر اور منگل کے دن ہم لوگ ابھی سٹارٹ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم رسپانس دیکھیں گے. اچھا رسپانس ملتا ہے، لوگ ہم سے اچھے سیٹسفائیڈ تو انشاءاللہ ہوں گے. اب تک میرے سب پیشنٹس الحمدللہ سب سیٹسفائی رہے ہمیشہ سے. تو جب ان کی سیٹسفیکشن لیول دیکھوں گی، جب پیشنٹس انکریز ہوں گے، ہم ڈیز بڑھا بھی لیں گے انشاءاللہ. فی الحال سٹارٹ میں ہم پیر اور منگل شام 4 سے 7 بجے تک ہم یہاں پہ بیٹھیں زمونږ یا دا یقین باور شته چې خلک تاسو وګوري نو بیا به راځي، ولې خلکو ته پته نشته. موږ هم بالکل د پیړ کې تجربه شته بالکل چې د سکن په نوم جی جی باندې خلک لوټ شو چې زه د سکن ایسا ډاکټر ہی یم، زه دا یم زه یم. ایسا ہی. تاسو چې پری میډیسن هم دې وخت کې ورکوي او دا هم د ډېر کافي دغه دي که نه جي، جی جی نو دا خو ته پته شته چې د علاقه غریبه ده. بالکل بالکل. میں نے یہاں پر ابھی 1 سال سے یہاں پہ میں جاب کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بہت غریب مریض ہیں. تو اب ایک اور چیز یہ بھی ہے جو میں یہاں پہ لانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو اگر کسی کو اسکن کا ایسا مسئلہ ہے جو کہ یہاں پہ قابل علاج نہیں ہے، ان کو پشاور جانا پڑتا تھا ایستھیٹک ٹریٹمنٹس کے لیے. اب وہی علاج ان کو یہاں ملے گا، نہ ان کا ٹریولنگ کا خرچہ ہوگا، دوسرا ان کو کم قیمت میں وہی علاج ملے گا. ہم پرائسز اتنی نہیں کریں گے کہ پیشنٹ افورڈ ہی نہ کر سکے. میں یہ چاہوں گی کہ جو بچیاں جن کے چہرے پر دانوں کے داغ کھڈے بن گئے ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کے کھڈوں کا علاج ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی افورڈیبلٹی کی رینج میں ہو، ان کو ٹریولنگ کا خرچہ نہ برداشت کرنا پڑے، ان کو زیادہ مہنگے پروسیجرز، کیونکہ پشاور میں ریٹس ہر چیز کے بہت ہائی ہو چکے ہیں. ایک عام پروسیجر کا بھی آپ پتہ کریں تو 10-15 ہزار سے زیادہ آپ کو بتائیں گے، کم نہیں بتائیں گے. پشاور میں ریٹس بہت ہائی ہیں. تو میں یہاں پر جب ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کروں گی، میری کوشش یہی ہوگی کہ غریب مریضوں کے لیے علاج کم سے کم پیسوں میں کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ بچیاں جو اپنے چہرے کو لے کے بہت پریشان ہیں، ایون اس کے ساتھ سائیکیٹرک پرابلمز آ جاتے ہیں ان کے اندر، کانفیڈنس ان کا ختم ہو جاتا ہے، میں چاہوں گی کہ ان کے کانفیڈنس کو ری بلڈ ہم کریں، ان کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، ان کا چہرہ دوبارہ سے ٹھیک کریں. اور اسپیشلی میں اس کے لیے بہت شکریہ کرنا چاہوں گی تمام جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، جن کو میری ایک آواز پہ جو بالکل میری ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ، تہہ دل سے میں ان کی شکر گزار ہوں. بہت سارے فارما والے ہمارے ساتھ ہیں، وزڈم فارما، کیراپکس فارما ہے، سرونگ فارما ہے، اس طرح اور بہت سارے فارما والوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ بیکاز آف دس کہ میں نے پہلے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. یہ جانتے ہیں کہ میری پرفارمنس کیسی ہے، میرا پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کا لیول کیسا ہے، میرے پیشنٹ کتنے سیٹسفائی ہوتے ہیں. اور دوسرا ان کا بھی بہت بہت تھینکس کہ ہمیشہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جب میں نے جہاں پر بھی پہلے بھی فری کیمپس ارینج کیے ہیں تو یہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ ہوئے. د ډېرو کمو خلکو جي دا سوچ وي، دا کم سوچ چې ستاسو دی، کومه جذبه چې ستاسو ده، خو اکثر کپنی چې کم دی، خو ډاکټر له دومره پیدې ورکړي چې بیا به هماغه دوی لیکي، نو خو مریض جاڼې او د هغې کم ځای ستاسو دې لپاره کې اصل میں ہمارا دیکھیں، اس طرح تو ڈرما میں بہت ساری کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے وہ دوائی ہو جس کی ایفیکیسی بھی زیادہ ہو اور جس کی قیمت کم ہو. ہم دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ایفیکیسی بس نارمل ہے اور قیمت اسکائی ہائی قیمت ہے، بہت زیادہ قیمت ہے، ہم اس طرح نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں، اب اگر میرے جتنے بھی فارمیسی والے میرے بھائی ہیں، جتنے بھی ہیں، تو ان کے میں دیکھتی ہوں کہ کس کی کون سا پروڈکٹ زیادہ اچھا ہے اور ریزنیبل پرائس میں ہے.
तो वो चाहे मुझे जितने भी लोगों से कलेक्ट करने पड़े, फिर मैं वो एक अपना बना के एजेंडा और उस तरीके से मैं उनको प्रेस्क्राइब करती हूँ। दूसरा, मैं पेशेंट पर इफेक्टिवनेस चेक करती हूँ, क्योंकि ये पेशेंट्स बार बार मेरे पास वापस आते हैं। मुझे पता होता है कि किस दवाई का कितना फ़ायदा है और किस दवाई कितना अच्छा काम कर रही है। तो हम उन्हीं दवाइयों को चूज़ करते हैं जो पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट दे, उसके ज़्यादा खर्चा भी ना हो और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएँ। زمونږ د ویډیو به زنانه ډېرې زیاتې ګوري. دا کریم چې کوم دی خلکو فارمولې خپلې تیارې کړي دي، نو هغوی له به چې څه مشوره ورکوئ چې ځان د ښکلي کېدو دپاره اکثر چې کوم دی نو ډېر پکې لاړ وي، خپل حسن هم بیږي. देखिए, सबसे पहले मशवरा तो मैं आपको ये दूंगी कि बिल्कुल ये जो गोल्डन पर्ल हो गई या जितनी भी इस तरह की स्टिलमेंट्स और इस तरह की क्रीमें हैं, इनमें स्टीरॉयड का बहुत हाई प्रोपोर्शन होता है। जब ये स्टीरॉयड लगाती हैं सालों साल से लगा रही होती हैं, तो इनके चेहरे पर इश्यूज बन जाते हैं, इनके चेहरे पर बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। स्टीरॉयड्स के साथ चेहरे पर बाल निकल के आ जाते हैं और उनके चेहरों पर छाइयाँ आ जाती हैं, रगें बनना शुरू हो जाती हैं। वो एक सुर्ख कलर का चेहरा हो जाता है और डार्क छाइयाँ उसके ऊपर और बाल भी निकल आते हैं। बहुत बुरा हाल उन बच्चियों का हो जाता है। और ऐसे हमने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तो बल्कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी क्रीम्स पर बैन लगाया इसी वजह से। तो ऐसे तो हमने बहुत केसेस देखे हैं। यही मशवरा दूंगी कि प्लीज़ इधर उधर से सुन के मत कुछ भी करें अपने चेहरे पर, ठीक है। इसके साथ आप जब इसी तरह कोई कहता है ये मिला के चेहरे पर लगा लो, वो मिला के, इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं चेहरे पर। दूसरा, आपकी ज़िंदगी भर के लिए जल्द ख़राब हो जाएगी। वो आपके नरम नाजुक बचपन वाली स्किन होती है, उसको आप लोग लेके ख़राब कर देते हो। टिल 20s आपकी स्किन खुद से बहुत अच्छी होती है। जो मसला हो उसको ठीक से ट्रीट करवाएं, ताकि फ्यूचर में आपको और मसले ना हो, चेहरे पर बाल आ जाना, दाने आ जाना, छाइयाँ आ जाना, इन मसलों में आप ना पड़ें। आएँ, प्रॉपर डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट लेके जाएं। जितने पैसे आप फार्मूला क्रीम्स पे ज़ाया करेंगी ना, उतने ही पैसों में आपको एक ऐसी क्रीम हम प्रेस्क्राइब कर देंगे जो आपके चेहरे को फ़ायदा देगी, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। स्टीरॉयड क्रीम आपको फ़ौरन एकदम अच्छा कर देती है, उसके बाद ख़राब कर देती है लॉन्ग रन में। हमारी जो क्रीम्स होती हैं आहिस्ता आहिस्ता काम करती हैं, ठीक है। जितनी भी जो अच्छे फार्मास्यूटिकल्स की क्रीम्स है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, बट 3-4 महीनों में अच्छे रिजल्ट शो करती हैं और चेहरे को नुकसान नहीं देती। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फ़ायदे ना हो नुकसान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी किसी चीज़ का। دا خو کړی دي که نه چې دا ډاکټرانو څنګه چې ما وویل، ما په خپل یو سرچ کړی دی چې دا خو فیمیل خو میل نو د دې سپیشلیټي والا ډاکټران ډېر کم دي. बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो स्पेशलिटी में आप देखें कि जनरल मेडिसिन में, गायनी में, एक तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। स्किन हो गया, हीमाटोलॉजी, ऐसी फील्ड्स हैं कि इनमें कम डॉक्टर लिए ही कम जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। हमारी ट्रेनिंग यूनिट में थोड़े से डॉक्टर्स होते हैं हमारी यूनिट में। दूसरा, फिर इन डॉक्टर्स में फिर आगे मतलब प्रॉब्लम्स, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करना हमारा बड़ा टफ एग्ज़ाम होता है, वो भी बड़ा मसला होता है। इस वजह से मतलब बहुत कम लोग उसमें, पासिंग रेशो बहुत कम है। इस तरह करके बहुत कम लोग आगे जाते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर फीमेल्स अपने घरों की वजह से, बच्चों की वजह से मजबूर हो जाती हैं, छोड़ देती हैं आगे जॉब करना, ये भी एक फैक्टर है। तो इस वजह से आपको कोएक्सिस में ज़्यादा मिलेंगे, डर्मा की फील्ड में स्किन डर्माटोलॉजिस्ट आपको कम मिलेंगे। दूसरा ये है कि आजकल और फील्ड्स वालों ने भी स्किन स्पेशलिस्ट लगा के अपने नाम के साथ बैठना शुरू कर दिया है, काफ़ी लोगों ने, क्योंकि इसका स्कोप देख देख के भाई डर्मा के पेशेंट बहुत हैं, स्कोप बहुत है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि जिस भी डॉक्टर के पास जाएं, आप देखें कि वो प्रॉपर डर्माटोलॉजी में ट्रेनिंग उसने ली हुई है कि नहीं ली हुई। अगर तो ट्रेनिंग ली हुई है, फिर तो आप आंखें बंद करके उस डॉक्टर पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस मेरा यही मैसेज है। شکریہ. کتونکو دا مخال ډېر زیات مریضان بهر موجود دي. ډاکټر صاحبه چې کومه ده نو مریضان هم ګوري. د ستاسو څه سوال وي نو موږ د ډاکټر صاحب د دغه جذبې هم ستاینه کوو چې په میډیا باندې موږ له وخت راکړه. ایان میډیکل کمپلیکس والا ډېره زیاته مننه چې داسې داسې ډاکټران یې راولي. ما کتلي دي چې په پیړ کې ډېر کم ډاکټران میلاویږي او اسې ځان سره چې کوم دی نو د سکن سپیشلیست لیکلي وي، خو بیا پیږي نه. هغه مریضانو کې ډېر زیات چې کوم دی نو کارونه پیدا کړي دي او په دې باندې به وختن خبرې ترې کوو. خو ستاسو لپاره یو موقع چې د داسې برانډ ورته موږ ویلی شو، ډاکټر فاطمه شاه پېښور کې یو خپل نوم کلینیک زموږ د چارسدي د خلکو دپاره خوش قسمتي چې هغوی دلته کې راغلي، دروزې هم وي، د سیکنډ ټایم کې چې کوم دی هم دلته موجود دي. نو انشاءالله په بل وخت باندې به ورته ستاسو نور سوالونه ږدو. د دوی ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله